السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، آپ لوگ لیسن لازمی سنایا کریں، بلکہ مزید اور بہنوں کو شامل کریں اس خیر کثیر میں۔ ہم لوگ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 پڑھ چکے تھے، آج 6 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ جو ہم ایمانیات کے بارے میں پڑھ چکے، آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لیا ہوگا اور اپنی اصلاح کی کوشش کی ہوگی جہاں آپ کو کمی نظر آئی ہوگی۔ تو آئیے آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یا اس کو یقیناً بھی پڑھ سکتے ہیں، یقیناً وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا اس کا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ آگاہ کریں، اور بھی کئی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے یا وہ ایمان نہیں لانے والے۔ جب سورۃ البقرہ ابھی سٹارٹ نہیں کی تھی تو اس سے پہلے جو تمہید تھی اس کے اندر شان نزول، اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ اس کا جو شان نزول تھا سورۃ البقرہ کا، وہ کب پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت 3 طرح کے گروہ سامنے آئے۔ ایک پکے سچے مومن جو کہ صحابہ کرام کہلائے، اور اس کے بعد پھر کفار، اور تیسرا جو طبقہ تھا وہ منافقین کا تھا۔ تو ہم لوگ متقین کی صفات پڑھ چکے، آج انشاءاللہ ہم لوگ کفار کے بارے میں پڑھیں گے، جو دوسری کیٹاگری تھی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں گے جو تیسری کیٹاگری تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کہ جب دین اسلام قائم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار میں لبیک کہا اور جو صفات ہم پڑھ چکے ہیں انہوں نے ان صفات کو اپنایا، تو وہ پکے سچے مومن کہلوائے اور صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے۔ لیکن ان کے برعکس جنہوں نے ان سے انکار کیا، یعنی کہ ہدایت کو قبول نہیں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دے کر بھیجے گئے ان کو قبول نہیں کیا، تو وہ پھر کفار کہلائے، انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ جس طرح کہ ابو جہل یا پھر اور اس کے باقی ساتھی، اس کے باقی کرندے، تو یہ سب ان میں شامل ہیں۔ اسپیشلی تو ان کی بات ادھر ہو رہی ہے، لیکن یہ جو اصول ہے وہ سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو کتاب الہی ہے، فرقان حمید ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہے۔ تو جو بھی اس سے ہٹے گا، جو بھی اس سے انکار کرے گا، وہ کفار کے صف میں شامل ہو جائے گا۔ کیونکہ ان لوگوں کو حق واضح ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ منافقین نے تو جیلس ہو کر حسد کی بنیاد پہ، لیکن جو باقی لوگ تھے ان کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ ہم تکبرانہ انداز کہ ہم لوگ اس کے زیادہ حقدار تھے، یا پھر طائف کی کسی بڑی یعنی کسی بڑی بستی پہ، کسی بڑے لوگوں پہ کیوں نہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ صرف ان کی طرف ہی قرآن کیوں نازل ہوا، تو ہم لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا، اس یعنی کہ ہدایت کو قبول نہ کیا، جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے اس سے سرے سے ہی انکار کر دیا۔
تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو وہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ ان سے حق کی توفیق ہی چھین لی گئی ہے۔ جب انسان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے، بہت تڑپ رکھتے تھے اپنے اندر کہ انسانیت جو ہے وہ حق کو قبول کر لے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، جیسا کہ قرآن کے اور بھی مقامات سے پتہ چلتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات پہ غم کر کے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو ادھر بھی کچھ ایسا ہی اصول اللہ تعالیٰ اپنا رہے ہیں، اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو جتنی مرضی نصیحتیں کر دیں، لیکن جو سامنے والا بندہ پتھر جن کے دل ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پہ کفر لگ چکے ہیں، حسد کے، نفرت کے یا پھر تکبر کے، تو ان کے دلوں کے اندر ہدایت نہیں جا سکتی، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ غم نہ کریں، آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو کھپائیں نہ، یہ ہدایت قبول نہیں کرنے والے، ایمان نہیں لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھیں۔ اللہ رب العزت، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ پیدا کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ آج کے اتنے کافی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو مزید انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔